سورہ الاحزاب آیت نمبر 17 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ہمارے رب ذوالجلال کے بیان کردہ عقیدہ کے حوالے سے ارشادات اتنے زیادہ قیمتی اور مفید ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور اس پر یقین کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں انقلاب لانے کے لیے بہت کافی ہے. آج کے سبق میں رب ذوالجلال کے بیان کردہ اسی قسم کے ایک عقیدے کا اسی قسم کے عقیدے کے بیان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لے کے آیا ہوں. 3 مقامات سے آیات کریمہ اور ایک حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے. جس قدر بات ممکن ہوئی اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیے سورہ الاحزاب 21واں پارہ آیت مبارکہ نمبر 17. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. آپ کہہ دیجئے کون ہے؟ سب کے لیے اعلان ہے. انسان، جن، فرشتے، حیوانات، جمادات، نباتات، جو بھی ہے، کون ہے؟ الذی یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچا لے، جو تمہیں اللہ سے محفوظ کر لے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے. سوءا اس پہ غور کیجئے، گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ توجہ فرمائیے، آسان ہے. سوءا اس میں نکرہ ہے، کامن نون ہے. مراد کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی برائی. تصور کر لیجئے ذہن میں مصیبت، برائی، تکلیف کا جہاں تک تصور جا سکتا ہے، اللہ ان میں سے جس تکلیف کا ارادہ کسی کے ساتھ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے پاس یا تمہارے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے، تو کون ہے تمہیں اللہ کے ارادے کے پورا ہونے سے بچانے والا؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سوال بھی کیا اور جواب خود بھی عطا فرمایا. اور وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. اللہ اکبر. حضرات میں آپ غور کریں، اگر یہ عقیدہ میری اور آپ کی سمجھ اور یقین میں آ جائے، کسی کی وجہ سے دین میں کوتاہی کرے، یہ کولیگز، یہ سینئرز، جی جونیئرز، جی بچی کے سسرال والے، جی برادری، جی کنبہ، سارا جی غرق ہو جائے. ان میں سے کوئی بھی اللہ کی آئی کو ٹالنے والا نہیں، اللہ کی رحمت کو پھیرنے والا نہیں. تو میں کس کی سنوں؟ جن کی آئی کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
دی ہوئی رحمت کو کوئی موڑ نہیں سکتا، میں ان کی طرف دیکھوں یا کسی اور کی طرف۔ آئیے سورہ فاطر 22واں پارہ آیت شریفہ نمبر 2 دیکھیے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ تعالی لوگوں کے لیے کوئی رحمت من رحمہ، رحمہ پھر اس میں نکرہ کامن نہ ہو، اور اس سے پہلے من حرف جار، پرپوزیشن من، چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، مالی ہو بدنی ہو، عزت کی ہو کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو کوئی رحمت کھول دیں فلا ممسک لها، تو اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور نگاہیں جمائیے، فلا یہ لا نفی جنس کا، ممسک اس میں نکرہ، اور آسان بات یہ وہی لا اور وہی اس میں نکرہ ہے جو لا الہ میں ہے۔ جب لا الہ کہا تو کسی معبود کی گنجائش رہی؟ جواب دیجیے۔ تو جب یہاں بھی اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، فلا ممسک لها، اس رحمت کے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے بعد وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور اللہ تعالیٰ جو رحمت روک دے تو پھر کیا ہے؟ فلا ممسک لها فلا مرسل له، اور اللہ تعالیٰ وما یمسک جس رحمت کو روک دیں فلا مرسل له من بعد، اس کے بعد کوئی اس رحمت کو بھیجنے والا نہیں۔ اور پھر فلا مرسل، یہ لا الہ الا اللہ والا اللہ، اور اس کے بعد نکرہ، کسی اس رحمت کو بھیجنے والے کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی بھی ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ کیوں ہے؟ رحمت کا ارادہ وہ فرما رہے ہیں جن کا حکم سب پر چلتا ہے، ان پر کسی کا نہیں چلتا، جو سب پر غالب ہیں ان پر کوئی غالب نہیں، جن کی بات سب سے اوپر ہے ان سے اوپر کسی کی بات نہیں۔ الحکیم، اور یہ بھی سنو، ان کے فیصلے حکمت دانائی کے مطابق ہوتے ہیں، کہاں رحمت کا کھولنا ہے کہاں رحمت کا بند کرنا ہے، ان کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ آئیے تیسرا مقام میرے ساتھ دیکھ لیجیے، سورہ یونس علیہ السلام آیت شریفہ نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، 11واں پارے کا آخری صفحہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بضر، اور اگر اللہ آپ کو پہنچائے کوئی مصیبت، پھر اس میں نکرہ چل، کن کو خطاب ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاعدہ رب العالمین کی توحید کا، اقتدار کا، اختیار کا، تصرف کا، سب کے لیے ایک۔ لوگوں کے لیے جو بات تھی اس بارے میں توحید رب العالمین میں، وہاں ہم نے پڑھا ما یفتح اللہ للناس، اور یہاں مخلوق کی سب سے بڑی شخصیت، اللہ کے بعد سب سے بڑے، اب ان کو خطاب ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ کاشفہ اس میں نکرہ، فلا نفی جنس، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے بولیے، تو کاشف کیسے ہو سکتا؟ اس
تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں. ہاں کون ہے؟ اللہ، وہ کھول سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو ان کے فضل کو ٹالنے والا صرف ایک نگاہوں کے سامنے تصور رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تکلیف پہنچانے کے لیے، اور آپ کا کام معاذ اللہ تمام کرنے کے لیے کچھ کم کوشش. کیا ہوا؟ 8 ہجری میں آئے، بڑے بڑے سور میں متکبرین جبارین انتظار میں ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا اور ہماری گردیں کن سے جدا ہو جائیں. پوچھا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آپ اچھے ہیں، آپ کے باپ بھی اچھے تھے. میں تسریب علیہ جاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں. خیر جو اللہ نے پہنچانا چاہی کوئی روک سکا؟ یصیب به من یشاء من عبادہ، ان کے بندوں میں سے وہ پہنچاتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ نہایت معاف کرنے والے بہت مہربان. ایک حدیث شریف کا خلاصہ بھی سن لیجیے، بات ختم ہو رہی ہے. امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یہ نوٹ کر لو، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچائے تو وہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں تجھے تکلیف پہنچائیں تو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے تیرے مقدر کیا. حضرات میں آپ کیا لے کے جائیں اپنے گھر؟ کیا اس کا تقاضا یہ نہیں کہ اس اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں؟ اور تعلق کیسے ٹھیک کریں؟ ان کا جو حکم آئے اس کے لیے سر تسلیم خم ہو جائیں، جس سے روکیں اس سے دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر پائیں گے، آخرت میں بھی خیر پائیں گے. اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک عقیدہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عطا فرما دے، اس کا یقین عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.